فرمائیں عفیف الزمان بن عبدالرحیم جامعہ اسلامیہ مدینہ العلوم متعلم ہیں موقوف علیہ درجے کے. ان کا عنوان ہے تحریک ختم نبوت میں علماء کا کردار. ان الحمد للہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جن کو نہ کچھ پاس ہو پیغمبر کے ادب کا، جن کو نہ کچھ پاس ہو پیغمبر کے ادب کا، چن چن کے میں ان سب کو مٹی میں ملا دوں. اسلام سے ہے جس قوم کو کچھ بھی محبت، اسلام سے ہے جس قوم کو کچھ بھی محبت، میں اس کے لیے راہ میں آنکھوں کو بچھا دوں. انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام، مسند انصاف پر تشریف فرما انصاف کا قلم تھامے منصفین حضرات، اور آج کے اس تقریری مسابقے میں شرکت کرنے والے تمام سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع سخن کو اپنے لبوں کی زینت بنا کر آپ کے گوش و گزار کرنے لگا ہوں، وہ ہے تحریک ختم نبوت میں علماء کا کردار. سامعین محترم، حقیقت میں یہ موضوع اور تحریک دونوں ہی کسی تعریف و تقریر کے محتاج نہیں ہیں، لیکن امت مسلمہ کا ہر دور اس موضوع اور تحریک کے تذکرے اور یاد دہانی کے محتاج ہیں تاکہ ختم نبوت کے اس مبارک عقیدے کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے. حاضرین گرامی، مرزا غلام قادیانی کے تعاقب میں سرزمین ہندوستان سے اٹھنے والی 1953 کی تحریک ختم نبوت عالم اسلام اور تاریخ اسلام کی وہ عظیم الشان تحریک ہے جس کی بنیاد عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بنیادوں پر رکھی گئی ہے. اس ایمان افروز تحریک میں دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث علماء نے تمام مذہبی اور سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر جو کردار ادا کیا، شاید دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. ارباب عقل و دانش، جب میری نگاہ تاریخ کے اوراق پہ پڑتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی نے ہندوستان کے اندر احمدیہ موومنٹ کی بنیاد رکھی اور اس نے نبوت کو جزوی طور پر سمجھتے ہوئے اس اعلان کا آغاز کیا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تکمیل کے طور پر نعوذ باللہ آیا ہے. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے سب سے پہلے میدان عمل میں اترنے والے، انہی کٹائیوں سے واصل ہونے والے ملا علامہ شمس الدین سہروردی اور مولانا فضل حق خیر آبادی کے، جو بزبان حال یہ اعلان کر گئے کہ ہم سے مت الجھو، انجام برا ہوگا، ہم نے روزہ ہے زمانے کے فرعونوں کا حضور. سامعین محترم، میں یہ شعر ہوا میں تیر نہیں پھینک رہا، بلکہ آپ 1953 کی تحریک کو اٹھائیے اور دیکھیے. آپ کو اس تحریک میں مولانا تاج محمود یہ اعلان کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ مسئلہ ختم نبوت میں اگر کسی کو گولی لگے گی تو سب سے پہلے تاج محمود کا سینہ حاضر ہوگا. کبھی مجھے اس فتنے کے خلاف فاتح قادیانیت مولانا حیات کا چہرہ نظر آتا ہے تو کبھی خطیب پاکستان قاضی احسان احمد شدہ آبادی اس فتنے کو للکارتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہی نہیں بلکہ آپ کو اس تحریک میں ایک ایسا شعر انسانی نظر آئے گا کہ جس نے ایک افسر کو جواب میں کہا کہ میں مسلمانوں میں ایک ایسا بم پھٹ کر کے جا رہا ہوں جو وقت آنے پر ایسا بھٹے گا کہ دنیا قادیانیت کی یاد رکھے گی. یہی نہیں بلکہ جنہوں نے اپنی الہامی تقریر میں یہ الفاظ بھی فرمائے تھے کہ اے مرزا
सामीन मोहतरम, तवज्जो रखना, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि मैंने जो शेर कहा कि हमसे मत उलझो, अंजाम बुरा होगा, हमने रोजा है ज़माने के फिरौनों का गुरूर। ये शेर हवा में तीर नहीं था, बल्कि 1974 की तहरीक में हजरत यूसुफ बिन्नौरी शहीद ने जामिया बिन्नौरी टाउन को खैराबाद कहकर ये तारीख का जुमला इरशाद फरमाया था कि मसला मैं अपने साथ कफन लेकर जा रहा हूँ, या तो मसला खत्म नबुव्वत का बिल पास करा कर आऊंगा, या इस कफन में मेरी लाश आएगी। फिर दुनिया ने देखा कि सियासी बाग पर मर्दे कलंदर मुफ्ती महमूद की क़ियादत ने 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली से कादियानियत को हमेशा के लिए काफिर करार दिलवाकर बजुबान हाल ये ऐलान कर दिया कि अरबाब बातिल से कह दो, ये अज़म किया है हम सब ने, जो हद के मुकाबले आएगा हम उसको मिटा कर दम लेंगे। सामीन मुहतरम, जब पाकिस्तान में कादियानियत ने सन 1976 में अपना सूरज डूबते हुए महसूस किया, तो सिंध के इलाके में कादियानियों ने फितना गौहर शाही की बुनियाद रखी। रियाज नामी एक शख्स मलून ने, और उसने सन 1976 में मुसलमानों को धोखा देने की कोशिश की। तो इस फितने के खिलाफ मर्दे कलंदर मौलाना हम्माद मियां हम्मादी इस मलून को ललकारते हुए मीरपुर खास की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से इस कादियानी मलून को ललकारते हुए नजर आते हैं। और आज भी अगर अकीदा खत्म नबुव्वत के बिल में तरमीम की कोशिश की गई तो शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान ने वक्त के चीफ जस्टिस को ऐसी लगाम दी कि दुनिया हैरान रह गई। तो फिर मुझे कहने दीजिए, जज़ा की टेम से गर्दन वफा शियारों की कटी है बरसरे मैदान, मगर झुकी तो नहीं। वह आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।